ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في طويل حديث قالوا ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تو جس طرح سورہ بقرہ ترتیب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے اس کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب، اور دوسری بات قربانی کے متعلق کہ قربانی کس پر واجب ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ اللہ ہمیں سن سنا کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر بات یہ ہو رہی تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ۔ اس کے آگے کئی سارے حصے ہیں۔ ایک بات جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، لا تعبدون الا اللہ، وعدے کا پہلا حصہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ وعدے کا دوسرا حصہ
جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے وعدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے آگے مختلف چیزیں ہیں، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے وعدے ہم نے ان سے لیے۔ آج کا ہمارا عنوان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، حالانکہ یہ بات اس امت کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بات قرآن کے اندر بھی مذکور ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ جواباً مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کی بات کو مانو۔ یوں سمجھیں اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد تورات کو پڑھ کر میرے آقا پہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، تورات کو پڑھ کر حضور پاک علیہ السلام کی صفات بیان کرتے تھے، اور ان کی اولاد یعنی آج کا یہودی اور عیسائی حضور کے زمانے کا، اللہ فرماتے ہیں تم انکار کرتے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کی بات مانو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ الہ العالمین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل کو حکم دیا اور وعدہ لیا۔ اللہ کریم پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے۔ پہلی چیز توحید اور عبادت، دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت۔ یا اللہ اس قرآن کے اندر بھی والدین کی اطاعت کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 15واں پارہ کول، وہاں بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا۔ اگر ذوق ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں اور زور سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کریم کا حکم ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غیر کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتہ چلا کہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی توحید کا تذکرہ بھی تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ بھی تھا۔ اس شریعت کے اندر اللہ نے توحید کا ذکر بھی کیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی کیا ہے۔ یا اللہ ان دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور والدین کا تذکرہ، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ آگے اللہ نے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، یوں سمجھیں حقوق العباد کا ذکر کیا۔ تو سوال ہے رب کریم پہلے حقوق اللہ کا ذکر لا تعبدون الا اللہ، اس سے آگے